نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ قدر یقدر بمعنی اندازہ، علم۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اندازہ، علم، جیسے ہمیں علم ہوتا ہے آج کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے وغیرہ۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں ہے کوئی پتا ایسا جو گرتا ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، یعنی پتے کا گرنا بھی اس کے علم میں ہے۔ پتا پتا اس نے گن کے رکھا ہوا ہے، پتے پتے کا گرنا بھی اس کے علم میں ہے۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر اس نے جو کوشش کی، یعنی انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ آیات بہت آپس میں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ہم نے لکھی ہوئی ہے، ہر چیز ہمارے علم میں ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کا کیا مطلب ہوا پھر؟ یعنی انسان کو اس کی کوششوں کے مطابق ملے گا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہو؟ یہ تو بالکل الگ آیات ہے، بالکل الگ بات ہے۔ اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہے کہ بعض اوقات انسان محنت کرتا رہتا ہے، سارا سال محنت کرتا ہے ٹاپ کرنے کے لیے، اور آخر میں امتحان کے بعد نتیجتاً وہ یا تو پاس آ جاتا ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ کلاس میں فرسٹ آ جاتا ہے، اس کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ پھر کہاں گیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ؟ وہاں پہ تو یہ بات معلوم ہو رہی ہوتی ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کی تقدیر میں جو لکھا تھا وہ اس کو مل چکا ہے۔ پھر یہاں سے ایک اور سوال اٹھتا ہے، اگر تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر انسان کے نصیب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ کفر کرے گا، کافر بنے گا، تو اس کے اوپر الزام کیسا؟ وہ تو مجبور ہے اپنی تقدیر کے ہاتھوں، تو اس کے اوپر الزام یا عذاب کیوں ہوگا؟ تو جناب اللہ تعالیٰ نے دو راستے بھی دکھائے انسان کو، فرمایا اِنَّ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھائے ہیں، ایک نیکی کا، ایک برائی کا، ایک بدی کا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، یا تو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے یا بدی کا راستہ دکھاتا ہے، دو راستے ہمیشہ دکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ مسلمان نہ رہیں، کوئی بھی مذہب کے ماننے والے نہ ہوں، استغفر اللہ، لا مذہب ہو جائیں، تب بھی آپ دو ہی باتیں کریں گے، یا نیکی کی یا بدی کی۔ انسان نیکی اور بدی کے درمیان میں ہی رہے گا، نیکی اور بدی کے دائرے سے نکل ہی نہیں سکتا، یا تو وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ جب آپ یا نیک ہوں گے یا بد ہوں گے تو پھر آپ مجبور محض کیسے ہوئے؟ مجبور کیسے ہوئے؟ پھر انسان کو عقل بھی دے دی گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی دے دی گئی ہیں، شعور بھی دے دیا گیا ہے، دو راستے بھی دکھا دیے گئے ہیں، تو مجبور کیسے ہوا؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، میرے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، اگر یہ کپ چائے سمیت میرے اوپر گر جاتا ہے تو میں کہوں گی قسمت میں ایسا لکھا تھا، تقدیر میں ایسا لکھا تھا، چائے کا گرنا، اور گر گئی۔ اور اگر میں خود بخود اسے اپنے اوپر انڈیل دیتی ہوں اور پھر کہتی ہوں قسمت میں یہ بھی لکھا تھا، تو آپ میں سے کون ہے جو مجھے عقل مند کہے گا؟ یقیناً بے وقوف کہیں گے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، غلط راستے پہ نکلنے والا ضرور بے وقوف ہوگا۔ انسان مجبور نہیں ہے، مکمل مجبور نہیں ہے، اور مکمل اختیار بھی نہیں ہے، مکمل بااختیار بھی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا انسان کتنا مجبور ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی، اس نے ٹانگ اٹھائی، فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ، کہتا نہیں اٹھا سکتا جناب، فرمایا اتنا ہی مجبور ہے۔
تو سوچنے سمجھنے کی یعنی بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے نا کہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے جب دکھا دیے تو آپ اپنی عقل سے ایک راستہ تو چن سکتے ہیں نا، یا نیکی کا یا بدی کا، یا دین کا یا بے دینی کا۔ اب آپ پھر مصر ہوں گے، پھر مسلسل وہی بات کہیں گے کہ جی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ بہت سی آیات یہ چیز دکھاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ قسمت میں لکھا ہوا جو ہے وہ ملے گا، وہ ٹل نہیں سکتا۔ تو یہ سوال تو یا تو کوئی کافر کرے گا، یا وہ کرے گا جس کا ایمان کمزور ہوگا، یا وہ کرے گا جس کو خدا کی قدرت میں شک ہوگا۔ اگر اس نے یہ سب کہہ دیا ہے تو اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فیغفر من یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ ابن دلمی ہیں، ابن دلمی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے مسئلہ تقدیر کے بارے میں کافی صحابہ سے ملاقات کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی ملے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ملے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے بھی ملے۔ ایک ہی سوال کیا اور انہوں نے ایک ہی جواب دیا۔ ان کا جواب یہ تھا، اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ دے سکتا ہے اور اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ بے شک لا تبدیل لکلمات اللہ، وہ اپنے کلمات بدلتا نہیں ہے، لیکن وہ اگر اپنے کلمات بھی بدلنا چاہے تو اسے اس کا بھی حق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جبھی تو وہ خدا ہوا، ورنہ انسان اور اس میں کیا فرق رہے گا۔ جب وہ خدا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو سوال کیا بنتا ہے؟ سوال کون کر سکتا ہے؟ کافر عموماً ایسے سوالات کرتے ہیں الٹے سیدھے، اللہ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، ایسا کیسے کر لیا، ویسا کیسے کر لیا۔ تو آپ یہ بھی تو یاد رکھا کریں نا کہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو وہ نہ کر سکتا ہو۔ تو پھر سوال ہی نہیں بنتا نا۔ جب ہم نے ایک بات کہہ دی ہے، قرآن حکیم نے ایک بات کہہ دی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کے سامنے تو سارے سوالات ہی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں عقل مندوں کے۔ ہمیشہ سوال کر لینا ہی عقل مندی نہیں ہوتا۔ باقی مسئلہ تقدیر انتہائی گھمبیر مسئلہ ہے، انتہائی پیچیدہ اور گھمبیر مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد قتلتنی مسئلۃ القدر، مسئلہ تقدیر نے مجھے مار کے رکھ دیا ہے، میری ہڈیاں توڑ کے رکھ دی ہیں۔ مسئلہ تقدیر کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے اور منہ اٹھا کے سوال کر دے اور باتیں شروع کر دے اور عقل مندیاں جھاڑنا شروع کر دے۔ ہمیشہ سوال کر لینا یا اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارنا اور اس طرح کے چبھنے والے سوال کر لینا کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ اتنا مشکل مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام اس میں جب بات کرتے تھے نا، ایک بار صحابہ کرام اس میں بحث کر رہے تھے اس مسئلے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان پر سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے انار نچوڑ دیا ہو چہرے پر، اس قدر غصہ ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم میں اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں کہ تم لوگ مسئلہ تقدیر میں اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، عجیب و غریب باتیں کرتے رہو، یہ سوچتے رہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا، تو جب تمہارے دل میں ایسا کوئی خیال آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو اور کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔